آج سے تقریباً 8 ماہ قبل میر سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھایا اور ان کی قیادت میں ماہ جون میں مالی سال 2024-25 کا 956 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کیا گیا، جس میں تعلیم کے شعبے کے لیے کل ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کا بجٹ تقریباً 147 ارب روپے رکھا گیا، جو مالی سال 2023-24 کے مقابلے میں 52% زیادہ تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے مطابق جو ہے شعبہ تعلیم کو حکومت نے ترجیحات میں رکھا ہے اور تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ بھی جو ہے عمل میں لایا گیا ہے۔ ان 8 ماہ کے دوران حکومت بلوچستان نے تعلیم میں کیا انقلاب برپا کیا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے منیر احمد نودیزئی سے۔ یہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے ترجیحات میں ہیلتھ اور ایجوکیشن 2014 کے بعد تو اب تک 727 اسکول کھولے گئے ہیں مارچ سے لے کر ابھی تک، اور ہمارے اسکولوں میں سائنس ایکوپمنٹس اور سائنس انسٹرومنٹس جو بچے پریکٹیکل کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ یہ زیادہ تر جو نان ٹیچنگ اسٹاف پہ جو ایکشن لیا گیا ہے وہ زیادہ تر جو ہے ایبسنٹزم پہ، یو سی بیس پہ، ولیج بیس پہ، ہم کنٹریکچول بیسس پہ نرم شرائط کے ساتھ ٹیچر رکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے نہ ہم نے کوئی ٹیسٹ رکھا ہے نہ کوئی انٹرویو رکھا ہے، تاکہ ہم سورس اور ادر جو ہے ذرائع کو کسی کو ہم ڈسکریج کریں۔ وہ بچے نے یا وہ کینڈیڈیٹ نے میٹرک میں کتنے نمبر لیے ہیں، انٹر میں کتنے لیے ہیں، بی اے میں کتنے نمبر لیے، ان کے مارکس کی بنیاد پہ ان کے میرٹ بنے گی، اور انشاءاللہ ویری سون یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو ہے تمام ٹیچرز ڈپلوائے ہو جائیں گے اپنے اسکولز میں۔ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ حکومت بلوچستان کی جانب سے اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام کا بھی حال ہی میں انعقاد کیا گیا ہے، جس کے تحت بلوچستان کے 30,000 نوجوانوں کو بیرون ممالک ملازمت کے لیے حکومت بلوچستان کے خرچے پر بھیجا جا رہا ہے۔ اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے طارق جاوید مینگل نے کہا کہ اس انیشیٹو کے تحت جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ ہے 30,000 نوجوان، جن میں مرد اور خواتین دونوں، ان کو ہم نے دنیا کے مختلف ممالک میں جابز، پہلا بیچ ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ 2400 بچوں کا ہے۔ دیٹ ول ٹیک ٹائم، تو یہ 30,000 بھی ٹائم لے گا، بٹ انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ۔ آپ نے ایکسپینسز کی بات کی، وہ پروسیسنگ فیس ہے 1,035 روپے۔ اس وقت میرے پاس 4,000 اپلیکیشنز آ چکی ہیں آفٹر دا لانچ آف اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام کے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے آئے نوجوانوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ بے روزگاری کے حوالے سے کافی مسائل چل رہے ہیں، یہاں پہ وسائل کم مسائل زیادہ ہے۔ باقی جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے بھی بندے یہاں پہ آئے ہوئے، میں اپنے کوئٹہ سے ہی ہوں، میں اس سے بہت خوش ہوں، اس سے مطمئن ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس پروجیکٹ سے بالکل مستفید ہوں گے۔ وہیں دوسری جانب بلوچستان کی سرکاری جامعات کے پروفیسرز تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور مالی مشکلات کے پیش نظر اپنا یہ شعبہ چھوڑ کر دوسری ملازمتوں کی جانب مائل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی تصدیق بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر کلیم بڑیچ نے کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ ابھی یونیورسٹی کے ٹیچرز کو جو 18 گریڈ میں ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ گریڈ میں ہو، اور کالجز کے ٹیچرز اور جو ہے وہ ان پوزیشن پہ جانے کے لیے باقاعدہ اپلیکینٹس ٹیسٹ دیتے ہیں جو لوور گریڈ کے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ یونیورسٹی ٹیچرز، خاص کر یونیورسٹی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کانٹریکٹ پہ ہوگا۔ کانٹریکٹ پہ کیا ہوگا؟ اتنی بے روزگاری ہے، آپ کسی کو کہیں گے آؤ 50,000 منتھلی دوں گا تو آپ پڑھا لیں، پھر اس سے آپ کوالٹی کیسے بنائیں؟ وہیں سرکاری جامعات کے طلبہ بھی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کافی غیر مطمئن نظر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ بلوچستان یہاں کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہونے کے باوجود یہاں پہ اساتذہ اور ملازمین سالوں سے تنخواہوں کے لیے در در بھٹک رہے ہیں۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، اور دوسری جانب جہاں تک 30,000 طلباء کو باہر بھیجنے کا سوال ہے تو اس طرح کے بھی دعوے ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ محض لفاظی ہے۔ بلوچستان کی جو تعلیمی زبو حالی ہے، جو یہاں کے تعلیمی اداروں کی زبو حالی ہے، اس پہ پردہ پوشی کرنے کے لیے جو ہے ایسے دعوے کیے جاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم نے جانا، جہاں بیرون ممالک نوکری کی غرض سے جانے کے شوقین افراد جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے شروع کیے گئے اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب سرکاری جامعات کے اساتذہ کرام اور دیگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کافی غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہی ایسے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ محمد بلال، کیمرہ مین یاسر کے ساتھ وش نیوز، کوئٹہ۔